إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں صلاۃ قصر یعنی سفر کے اندر جو نماز کو قصر کرنا ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے ساتھی سے یہ بات کہی کہ نماز کے قصر کے سفر کے اندر آدھی نماز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی، سفر کے اندر 2 رکعتیں ہی پوری نماز ہے۔ ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ایسے حالات میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک دن اور رات میں 17 رکعتیں فرض ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو یہ کم ہو کے 11 رکعت رہ جاتی ہے، یعنی ان میں 6 رکعات کم ہو جاتی ہیں، 2 ظہر کی کم ہو جاتی ہیں، 2 عصر کی اور 2 عشاء کی۔ تو قصر جو ہے نماز، یہ 11 رکعت ایک دن رات میں رہ جاتی ہیں جو فریضہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے نہ چھوڑنے کا سبب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان سے سب سے زیادہ ہلکی فجر کی سنتیں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم بعض اوقات پڑھتے تو میں سوچتی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پوری پڑھی ہے، یعنی اتنا ہلکا قیام کرتے ہیں۔ لیکن اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا کے جتنے خزانے ہیں وہ ایک طرف رکھ دو، اور فجر کی 2 سنتیں اللہ کی نظر میں ان سارے خزانوں سے افضل ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی کسی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح وتر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو طاق بنانے کے لیے صلاۃ الوتر پڑھتے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک حق ہے جو انسان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب تک زندہ ہیں ہر حالت میں نماز کی پابندی کریں۔ تیسری کیفیت ہے صلاۃ خوف، یہ ہے جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز نہ بیماری میں معاف ہے اور نہ حالت جنگ میں معاف ہے، اور صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، نماز کی اور باجماعت ادا کرنے کی اہمیت کا بھی یہاں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معرکے کے اندر کفار کے سامنے تھے،
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ رخ جو تھا، ہمارے اور قبلے کے درمیان کفار کا لشکر تھا۔ تو نماز کا وقت آ گیا ظہر کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ کفار کا لشکر کا جو سالار تھے وہ سیدنا خالد بن ولید تھے۔ یہ حالت کفر میں بھی یہ بڑے زبردست جنگی ماہر تھے۔ اللہ نے ان کے ذہن میں ایسی پلاننگ رکھی تھی کہ آج کے جرنیل بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید چیف کیا تھا۔ یعنی اللہ نے بہت دانائی دی تھی اس معاملے میں۔ احد کی جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید کی پلاننگ کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید یہ کفار کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار کے لشکر میں ان کے سالار تھے۔ تو نبی کریم نے جب ظہر کی نماز پڑھی تو جب یہ فارغ ہو گئے تو وہ سوچنے لگے کہ یہ بڑی غفلت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم انہیں حملہ کر کے تو انہیں ہلاک کر سکتے تھے، ہم سے تو بہت غلطی ہوئی ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا کہ غم نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے لیے ایک اور نماز کا وقت ہوگا، یعنی عصر کا، جو انہیں اپنے بچوں اور اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ لفظوں پہ غور کریں ذرا کہ عصر کی نماز مسلمانوں کے لیے اپنے بچوں اور مالوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، ابھی یہ پڑھیں گے تو آپ حملہ کر دینا۔ اسی دوران اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کے لیے صلاۃ خوف کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن جو سب سے اہم اور سیف طریقہ ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دے کے کہا۔ اس میں پھر یہ تھا جب عصر کا وقت آیا، کفار اپنی پلاننگ کے مطابق تیار تھے کہ یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم ان پہ حملہ کر کے انہیں شکست دے دیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف کا طریقہ رائج کیا، اس میں ہر بندے کو ایک رکعت پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی بھی جماعت سے ہے۔ امام 2 رکعت پڑھے گا تو جو مقتدی ہیں وہ ایک رکعت پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لائنوں میں یہ نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پہلی لائن ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور تو پچھلے اسلحہ لے کے سارے ہوشیار خبردار کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ پہلی رکعت ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پچھلی لائن آگے آ جاتی ہے اور وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی 1 رکعت ادا کی، انہوں نے بھی یعنی 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے اور پیچھے آ گئے۔ پھر دوسروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئی اور ان کی 1 رکعت ہوئی، یہی ان کی نماز ہو گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی نماز چاہے ایک، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے 1 سجدہ ہی کر لو، 1 تکبیر ہی کہہ دو، وہ بھی تمہارے لیے کافی۔ اگر بہت زیادہ گمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے تو پھر کہا جماعت بھی نہ کرو، چلتے پھرتے تم نماز کے الفاظ کی ادائیگی کر لو، اللہ تمہارے قبول کر لے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اللہ کی نظروں میں کتنی اہمیت ہے، کہ کسی بھی حالت میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق سے غافل ہو جائے۔ بنو قریظہ جب احد کی جنگ خندق ہوئی تو اس کے بعد جب انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا، پہلے ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ یہ لوگ چلتے جب پہنچے تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت غمگین اور غصے میں تھے، آپ بار بار دعا کر رہے تھے، اللہ ان کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نمازوں کو ضائع کر دیا۔ پھر آپ نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کی یہ اس وقت ادا کی۔
تو یہ نماز جو ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا. کہا یہ تیسرا نماز کا طریقہ ہے صلاۃ خوف. ہم تو نہ کبھی کسی جنگ میں گئے ہیں، نہ ہمیں پتہ، جو لوگ جاتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ایسی کسی چیز کی تربیت نہیں دی جاتی. آپ فیس بک پہ دیکھیں گے کہ بہت سے عرب کے، افریقہ کے ملک، افریقہ تک کے مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں سے باخبر اور علم رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے بہت سے امور کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے حالات بن جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے جو حکم دیا رسول اللہ کی زبان سے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ بچوں کو اسکول میں داخل کریں اور کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا لیں، اس کا نام علم ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے جو ہم سیکھتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کا متاع بنانے کے لیے. اصل میں علم دین کا علم ہے، وہ ہنر ہیں سارے. بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے العلم علمان. علم جو ہے صرف دو ہیں، علم الابدان و علم الادیان. ایک بدن کا علم یعنی حکمت، اور دوسرا علم الادیان دین کا علم. یہ دو ہی علم ہیں، باقی علم نہیں ہے، سارے ہنر ہیں جو انسان کوئی بھی کام سیکھتا ہے اور اس سے وہ اپنی زندگی کا معاش چلاتا ہے. تو ہمیں دین کے علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن کریم ہر چیز کی نشاندہی کرتا ہے. جہاں ہمیں تفاصیل کی ضرورت ہے کہ اس بات کو کھول کے دیکھیں، جس طرح کہ نماز ہے، نماز کا قرآن حکم دیتا ہے. اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، تو وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلاتی ہے. قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کتنے مال پہ دینی ہے، کن کن کو دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے. روزہ رکھو، روزہ کس وقت شروع ہوگا، کس وقت ختم ہوگا، روزے میں کیا چیزیں ممنوع ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں میرے عزیز بھائیو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی میں جو عمل ہو سکتے ہیں اللہ نے وہ سارے سکھا دیے. ہم اس معاملے میں بد نصیب ہیں کہ ہمیں نہیں علم ہوتا. وگرنہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک کلپ دیکھا جس میں ایک سعودی عالم دین اپنی ایک بات بتا رہا تھا کسی بہت بڑے عالم دین کے متعلق. انہوں نے ان سے سوال کیا، یعنی وہ بڑی بحث کر رہے تھے ہر مسئلے پہ، خصوصاً یہ جو اختلافی مسائل تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اصول ثلاثہ کیا ہے. وہ کہنے لگا وہ مجھے تو نہیں پتا. یعنی وہ کہنے لگے یہ تو بچے کو پتا ہے جو قبر میں جا کے 3 سوال ہونے ہیں. تو وہ کہتا ہے تو ہمیں تو اس بات کا کبھی سوچ بھی نہیں آئی. تو عرب جو ہیں یہ عقیدے کے معاملے میں اپنے بچوں کو بچپن میں سکھاتے ہیں. ہمارے بچے جو لفظ نہیں بول سکتے ان کے بچے پورا عقیدہ سناتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی توحید کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اور ان پہ آیات کے دلائل کیا ہیں. یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. تو ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں. کل قیامت کے دن جب ساری مسلمانوں کی اقوام جمع ہوں گی تو ہم سب سے پیچھے کھڑے ہو کے حسرت اور افسوس سے دیکھیں گے. اس لیے ہمیں خود بھی اور ہمیں اپنی اولادوں کو بھی ان معاملے میں توجہ دلانی چاہیے کہ ہمیں کم از کم علم تو ہو. ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اور کب کیسے حالات بنے تو پھر کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت یہ فہم ہمیں عطا فرما دے. آپ یہ تو سامنے اسکول کی دیوار پہ ایک حدیث لکھی ہوئی،
لکھی پڑھتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم دیتا ہے، تو وہ اپنے علم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم توڑ موڑ کے اپنے مقصد کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ تو بعض باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی نہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین میں جا کے کرو۔ چین میں کون سا علم تھا جو حاصل کرنے کے لیے جانا تھا؟ اور ہمارے حکمران تک یہ بار بار کہتے ہیں، جب کہ اخبارات میں میڈیا پہ آیا ہے یہ حدیث نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو بات کسی کام کی نہیں ہے اسے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا، جو نبی کریم کا علم ہے وہ اس کا ہمیں علم ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں ہوں اور نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک طائفہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور دوسرا اسلحہ پکڑ کے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب تم سجدے میں جاؤ تو وہ دوسرا آپ کے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے ہو، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، جب وہ پڑھ کے وہ پیچھے ہو جائیں تو دوسرا آئے لم یصلوا، جنہوں نے نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ خوف کا، یعنی دو قطاریں بن جائیں، پہلی لائن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، اس میں رکوع اور سجود کرے، جب یہ سجدے سے فارغ ہو جائیں یہ اٹھ کے پیچھے آ جائیں، وہ ان کے ساتھ آ کے اگلی رکعت، ان مقتدیوں کی ایک رکعت ہوگی، امام کی 2 رکعتیں، اور ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اور کہا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے اسلحے کو پکڑ کے قائم ہو کے کھڑے ہوں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی پلاننگ اللہ نے بتائی جبریل کے ذریعے کہ کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں غفلت میں ہو ان سے، تو یہ تمہارا اسلحہ اور مال متاع پہ ایک دم ٹوٹ پڑے اور یہ سارا کچھ چھین لیں، تمہاری جان کو ختم کر دے۔ کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم نے اپنے اسلحے کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ ہاں ایسی حالت میں جب کوئی بارش ہو یا تمہیں تکلیف ہو پھر اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ صلاۃ خوف ہے جو جنگ کی حالت میں انسان پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے جس معاملے میں ہم کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ جب تک زندہ رہے ہیں اس پہ استقامت اختیار کریں، اسی حالت میں ہمیں موت آئے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو سجدے کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، جو رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، نماز کے انتظار میں، قرآن کی تلاوت میں۔ یہ اچھا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب آج ہم اچھائی کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر